چائنیز کلچر قدیم کلچر ہے، قدیم کلچر، اور وہ اکنامکلی ڈیولپ ہو رہا ہے، کلچرلی ڈیولپ ہو رہا ہے انڈائریکٹلی اٹ از جسٹ چائنا، دے آر انوالوڈنگ چائنا ود اسلام. اور اس کے ساتھ چائنیز سارے پیسیفک اوشن کے دوسرے کنٹریز بھی ہیں جس میں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ جو اختلاع ہے نا پین اسلامزم، یہ مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی، یہ ایک فرانسیسی کارسپونڈنٹ نے ایجاد کی تھی. اور یہ جو کانسیپٹ ہے یلو پیرل، زرد خطرہ، یہ بھی ویسٹ کی ایجاد ہے. جب جاپانیوں نے مال پھینکا اور ان کو جاپان سے خدشہ ہوا تو یلو پیرل یعنی پیرل، یلو خطرہ، زرد خطرہ، یہ چائنیز کنفیوشس بھی اب یلو ریس ہے، یہ بھی ان سے بھی ان کو خطرہ ہے. تو ویسٹ کا کلچر جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے تحفظ کی خاطر اس وقت ان کے واقعی دو دشمن ان کے نزدیک، اور اسلام تو یعنی بہترین امیدوار ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں رینیسانس ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے، آپ پر اس کا کیا موقع؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ابھی رینیسانس کی سٹیج آئی ہے. میں تو ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم زوال کی کیفیت میں ہیں. ابھی ہم میں آپٹیمسٹک ہیں آپ اس پر؟ آپٹیمسٹک میں ہوں، چونکہ ہم لوگ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس نے جناح اور اقبال کو پروڈیوس کیا. اس اعتبار سے آپٹیمسٹک ہوں، چونکہ میرے جو قائد ہیں، میرے جو کہہ لیجئے جن پر مجھے اعتماد ہے، وہ میرے یہی دو مشاہیر ہیں، ایک قائد اعظم اور ایک علامہ اقبال. اور میں ان کی سوچ کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ میری نئی نسل بھی انہی کی سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. ہم دنیا پر چھا سکتے ہیں. اچھا، ایک موقف اور بھی ہے جو سر جنگ کے بعد ہوا، فوکوہاما کا اینڈ آف ہسٹری، اور انہوں نے کہا کیپٹلزم اب دنیا کا مستقبل. لیکن پچھلے چند مہینوں سے، چند سالوں سے جو زوال ہے امپیریلزم کا، اکنامک جو کلیپس ہو رہا ہے، اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر؟ میرا خیال ہے یہ وقتی ہے، عارضی ہے. جی ہاں، یہ عارضی ہے. اس قسم کی کیفیات سے دنیا گزرتی رہی ہے، مختلف ممالک گزرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی صورت ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عارضی کیفیت ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. یہ ایسی ان چیزوں سے خائف کوئی بھی نہیں ہوتا. آج کل کے زمانے میں جو ملک اگر ٹوٹ بھی جائے تو وہ مرتا نہیں ہے. اب دیکھیے، آپ کہتے ہیں رشین فیڈریشن ختم ہو گئی، نہیں، سوویت یونین ٹوٹ گیا، لیکن رشین فیڈریشن تو زندہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں پاکستان کو، دو قومی نظریے کو کہا تھا اندرا نے کہ بنگالیوں نے بنگلہ دیش ہندوستان سے تو نہیں ملا، لیکن نہیں ملا ہندوستان سے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اس طرح ملک ٹوٹ کے تو اس طرح وہ قدیم میں نہیں چلے جاتے، وہ جدید میں جاتے ہیں. جدید نہیں جاتے ہیں، جدید کی آرزو کی وجہ سے ہی وہ منتشر ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سیاست میں بھی آئے 1970 میں، ذرا لوگوں کو دلچسپی ہے، اس کی کیا وجہ بنی تھی کہ آپ نے انتخابات میں حصہ لینے کا؟ میں نے اپنی طرف سے یہی سوچا تھا کہ شاید میں عملی سیاست میں اگر پارٹیسپیٹ کروں تو ممکن ہے اس تخیل کو کسی نہ کسی شکل میں وجود میں لانے. میری زیادہ ایمفیسس تب بھی تعلیم کے مسئلے پر تھا. اچھا، کہ تعلیم اس قسم کی دی جائے، کس قسم کی تعلیم مسلمانوں کو دینی چاہیے. تبدیلی ممکن نہیں ہے تعلیم کے بغیر. ہاں، اور وہ جو ہے ابھی تک ہم نہیں کر پائے. میرا اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ تعلیم کا معیار یا اس کا ماڈل کیا ہو، اور اس میں ہم کس طرح یعنی ایک ایسی قوم کو جو کہ خدامت پسندی کے چکر میں گھری ہوئی ہے، کس طرح اس کو جدیدیت میں لے آیا جائے. اچھا، آپ کی یہ کتاب ہے اپنا گریباں چاک، آپ سینٹ میں بھی گئے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں، تو وہ پھر دوبارہ آپ نے فیصلہ کر لیا جانے کا سیاست؟ اس وجہ سے کہ میاں صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آپ کوئی پریکٹیکل کام کریں، مگر میں نے محسوس کیا کہ ہماری جو پارلیمنٹس ہیں ان میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ تو آرڈیننس کی شکل میں ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہی رہتے ہیں، ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان. جتنے عرصہ میں رہا ہوں سینٹ میں، ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کشتی کرتے رہے. صحیح ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ فوج آ جاتی ہے. اچھا، اس میں آپ نے ذکر کیا آپ نے کہ جو میاں صاحب تھے ان کا بڑا رجحان تھا طالبان کے لیے، اور ان کا کچھ رول ماڈل بھی ایسے تھا، یہ ایسی بات ہے؟ درست ہے. یہاں اس وقت ہمارا یعنی کہہ لیجئے فورن پالیسی تھی کہ طالبان کو ریکگنائز کیا جائے، چونکہ پختونوں کو آگے کرنے کی پالیسی تھی کہ طالبان کو اگر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ they should be contained in Afghanistan, not that they should come over.
تو اسی دوران میں خود بھی طالبان کے زمانے میں کابل گیا تھا، اور بلکہ میں نے آ کے بعد میں 1-2 یہاں پہ تقریریں بھی کی تھیں، جس سے مقصد یہی تھا کہ طالبان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہی ہماری پالیسی تھی میاں صاحب کی حکومت، میاں صاحب کی حکومت میں. لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ میری طرف بھی مجھے بعض ہمارے بزرگوں نے، علماء حضرات نے سمجھا کہ شاید میں بارن اگین مسلم ہو گیا ہوں، تو اس وجہ سے وہ علماء کے وفد میرے پاس آنے شروع ہو گئے. تو میں نے کہا سر میں کوئی ان کی جو ان کا عقیدہ ہے اسلامک ریاست کے متعلق اس پہ میں نہیں انٹرسٹڈ. وہ پاکستان کی سیاسی ضرورت آپ بتا رہے ہیں، وہ ہماری سیاسی ضرورت ہے، ادروائز آئی ایم ناٹ. لیکن میاں صاحب کو آپ نے لکھا ہے کہ ان سے متاثر تھے اور وہ ویسا ہی میاں صاحب تو خود شریعت بل بھی لائے، اور اگر شریعت بل سینٹ میں پاس ہو جاتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب اگر حکمران رہتے، وزیر اعظم رہتے، تو یہ جو 11 ستمبر والا قصہ ہوا امریکہ میں، تو وہ اگر آ کے ان کو اسی طرح کہتے جیسے انہوں نے مشرف کہتا ہے کہ ویل ٹرانسفارم پاکستان انٹو اسٹون ایج، تو پھر یہ کیا کرتے؟ وہ باؤٹرن کرتے ہیں یا خوش قسمت ہیں کہ وہ بل پاس نہیں ہوا. اچھا، پاکستان کو کہتے ہیں کہ بیرونی خطرات بھی ہیں، اندرونی خطرات بھی نظر آ رہے ہیں، یہ کیا خطرات ہیں؟ ان کا کیسے ازالہ کیا جا سکے؟ دیکھیے، بیرونی خطرات تو ہمارے صرف ہندوستان سے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں جب تک کشمیر کا مسئلہ طے نہیں ہوتا ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. یہ جو کچھ بھی ہندوستان کی کوشش ہے اس وقت، کم از کم یہ بمبئی والا جو قصہ ہوا ہے اس میں کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے، اور اس سے ٹیررزم سے ان کی مراد کشمیر ہے کہ کشمیر سے ان کا وابستگی ختم ہو جائے. تو اپیرنٹلی ہمارا سب سے بڑا دشمن تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان ہے، جس سے ہمیں خائف ہونا چاہیے. لیکن باقی رہا کشمیر کا مسئلہ، وہ تو اس طرح چلتا ہی رہے گا. آپ دیکھیے یہ تائیوان کا مسئلہ بھی تو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، تو وہ تو ہمارا تو وہ چلتا ہی رہے گا. لیکن کشمیریوں نے اب جو صورت اختیار کی ہے وہ خود اسٹرگل کر رہے ہیں، اس میں عدم تشدد پر ہے وہ اب تحریک، جو بالکل عدم تشدد پر ان کی تحریک ہے، اور وہ خود چلا رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور دنیا نے ان کی نگاہ میں آ گئے ہیں وہ. اس وجہ سے یہ اوباما جیسے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کشمیر اس کی وجہ وہ ہے کشمیریوں کا، جس سے ہندوستان بڑے خائف گھبرائے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا. بمبئی کے واقعات کہیں اسی لیے تو مینج نہیں کیے گئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اوباما کا آنا اور اس کا کہنا پہلے کوائٹ پاسبل، میں تو وہی عرض کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے جو خطرہ ہمیں باہر سے ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہے ہندوستان. اور پھر دوسرا جو انٹرنل خطرہ ہے وہ ہماری اپنی ٹیررزم ہے. یہ ایک نیا فنومینا ہے، یہ کیا فنومینا؟ ہمارے بارڈرز کے اندر یہ جو صورت حالات ہے، یہ ٹھیک ہے ہندوستان ممکن ہے بلوچستان میں ہمارے ساتھ کوئی نیکی بدی کر رہا ہو، جیسے کہ یہاں اس وقت صورت حال ہے بلوچستان کی اور فرنٹیئر کی، خصوصی ٹرائبل ایریا میں، سوات کا ٹرائبل ایریاز میں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہی ہیں، اور ان پر ہم ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے وہاں پر کولیٹرل ڈیمیج میں ہی بہت سارے مارے جائیں، اور وہ ہم ہے بھی وہاں، جو کہ یقیناً اسی طالبان کی تھنکنگ کے ہیں کہ وہ پاکستان میں اسی قسم کا. لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ باہر کی قوتیں بھی ہیں، جیسے ہندوستان ہے، اسرائیل کا بھی نام آتا ہے بلوچستان میں انوالو ہونے کا. اسرائیل کا اور ہندوستان، اصل میں آج آ کے وہی بات ختم ہو جاتی ہے. کیوں کھٹکتا ہے پاکستان ان کو، اسرائیل کو کیوں کھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی طفیلی ریاست نہیں ہے. اس کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتے ہیں، کمزور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنا بھی تو مقصود نظر ہے. اب دیکھیے ایک اور انہوں نے اسکیم چلائی ہوئی ہے ہندوستان میں، جس کا ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کانفیڈریشن بنائی جائے ساک کے ملکوں کی، یعنی اس میں نیپال شامل ہو، سری لنکا ہو جائے، اور اس میں بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، یہ سب مل کے مطلب ہے ایک حکومت بنانے، تو اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. لک کیا یہ دیکھیے ان کی اسٹریٹجی کیسی ہے. لیکن کشمیر کا مسئلہ تو ریزالو کیا جا سکتا ہے، اور سارک کی کنفیڈریشن یا اکنامک ریجن بھی بنانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. سارک کے پوری دنیا میں ہوتا ہے ایسے اختلافات ہوتے ہیں. سارک کے ریجن تو اکنامک ریجن تو بنا ہوا ہے، وہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں، لیکن ایکٹیو نہیں ہے نا. ایکٹیو میں انڈیا ڈومینیٹنگ رول کرتا ہے سارا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ باقی سارے ملک تو چھوٹے چھوٹے. اب یہ کوئی جو ایسٹ انڈیز ہے، یہ کوئی ملک ہے، جزیرے ہیں. کبھی آپ گئے ہیں وہاں؟ تقریباً 200 کے قریب جزیرے ہیں جن میں اکثر تو ٹاپو ہیں، ان کو کوئی آبادی ہے ہی نہیں. تو 3-4 ان کا جو جہاں ایئرپورٹ ہے وہ بھی ایک جزیرہ ہے، تو اس کو قریب گیا ہوں میں پورٹو ریکو میں. جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ